بنا رہا ہے۔ میرے محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج جو اس میں ہم آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، جیسا چاہ رہے ہیں ویسا پہن رہے ہیں، جیسی بات اور جس سے دوستی کرنا چاہ رہے ہیں کر لے رہے ہیں، جہاں جانا چاہ رہے ہیں وہاں جا پا رہے ہیں، اور جس طرح کی بھی عبادت کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر لے رہے ہیں۔ اس کی کھلی ہوئی آزادی ہمیں آج حاصل ہے، لیکن تھا کہ جب اپنے حکومت عزیز پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور ان ظالموں نے بنا تفریق و ملت صرف انہوں نے ایک پہچان رکھی، یعنی ہندوستانی۔ ہر ہندوستانیوں کے ساتھ، خواہ وہ مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مذہب کا رہنے والا ہو یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا نہ ہو، بس اس کا صرف ہندوستانی ہونا ان کے لیے ایک پاک تھا، اور وہ تمام کے تمام ہم ہندوستانیوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے تھے، اس کا ذکر کرنے سے اس کو پڑھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور اس سے سن کر پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان ظالموں نے نہ صرف یہ کہ ہمارے اسباب اور مال و دولت کو لوٹا، بلکہ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر ان لوگوں نے سلوک کیا۔ چنانچہ ان کی ظلم کی داستان عظمت ہے۔ مختصر آپ یاد رکھیے کہ 1897 کے بعد جب انہیں سخت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، جب انگریز ظالم کو یہ یقین ہونے لگا کہ ہندوستان میں مسلم قوم اور خصوصاً علماء کی قوم جب تک زندہ رہے گی، اس وقت تک ہم ہندوستان پر چین و سکون کے ساتھ حکومت نہیں کر سکتے، تو ظالموں نے ایک منظم ترتیب یہ اختیار کی کہ ملک عزیز کے چپے چپے سے علماء کرام کو پکڑا اور پکڑ کر دلی کے جامع مسجد سے لے کر چاندنی چوک کے ایک ایک درخت پر علماء کرام کے گردن کو کاٹ کر لٹکا دیا، اور مارے خوشی ان لوگوں نے وہاں ایک جشن کی تقریب کی اور زبان کے ضمن یہ اعلان کیا کہ اب ہمارے راستے کی رکاوٹ کوئی نہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہندوستانیوں نے اپنے آباء و اجداد کا سر ہر ایک درخت پر لٹکتے ہوئے تو دیکھا، لیکن جو دل میں آزادی کی ایک چنگاری اٹھی تھی، جو ایک شعلہ اٹھا تھا، اسے بجھنے نہیں دیا، بلکہ تمام کے تمام اکابر پھر ایک جگہ جمع ہوئے۔ تمام کے تمام نے یہ سوچا کہ پھر سے کیسے ایک تنظیم کی ترتیب دی جائے جس سے ملک کو آزادی کا راہ دکھایا جا سکے۔ چنانچہ علماء کرام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس ملک میں ہم تنہا یہاں کی آزادی کے لیے چاہے جتنے جہد کریں، قربانیاں دیں، اپنے خون کا نذرانہ پیش کریں، اکیلے اس ملک کو آزاد نہیں کرا سکتے۔ اس لیے 1897 کے بعد ہمارے اکابر نے یہاں کے ہندوؤں کو اور دیگر مذہب کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جنگ آزادی کی باضابطہ لڑائی شروع کی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ہندی تاریخ ہونا یا انگریزی تاریخ ہونا جو اپنے ہندوستان کے ہیں، وہ جنگ آزادی کے شدت جہود سن 1897 کے بعد سے مانتے ہیں، لیکن نہیں دوستوں، جنگ آزادی کی شروعات 1761 میں سید ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی لڑائی سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، اور آزادی کے 3 سال بعد تک ہم لوگ چین سے ہندوستان میں نہیں رہ پائے، بلکہ 3 سال تک آزادی کے 3 سال بعد تک بھی ہمارے اوپر وہی قانون نافذ رہا جو خود انگریزوں کا بنایا ہوا تھا، یعنی 1935 ایکٹ، جس کے تحت ہم تمام ہندوستانی آزاد تو ہو گئے تھے، یہاں سے انگریز تو چلے گئے تھے، لیکن انہی کے بنائے ہوئے قانون، انہی کے بنائے ہوئے ضوابط کے اعتبار سے ہم اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر آخر ہمارے لوگوں نے یہ تدبیر سوچی کہ جب ہم
وطن کے اعتبار سے آزاد ہو گئے ہیں تو ذہن اور فکر کے بھی اعتبار سے ہمیں آزادی چاہیے، قانون کے بھی اعتبار سے ہمیں آزادی چاہیے، عدلیہ کے بھی اعتبار سے ہمیں آزادی چاہیے، انصاف کے اعتبار سے بھی ہمیں آزادی چاہیے۔ چنانچہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کمیٹی میں تقریباً 300 سے زیادہ افراد تھے اور اس میں تمام دھرم کے بڑے بڑے رہنما، بڑے بڑے علم اور دانشور حضرات موجود تھے، اور تمام نے پوری دنیا کے کانسٹیٹیوشن کو پڑھا اور اس کے بعد ہندوستان کا ایک سب سے ضخیم اور سب سے موٹا کانسٹیٹیوشن بنا کر تیار کیا، اور 1950 میں 26 نومبر 1950 میں اس کو اپنے وطن عزیز کے سامنے رکھا۔ لیکن پھر بھی ہمارے اس وطن میں یہاں پر جو دستور ہے وہ اس وقت نافذ نہیں ہوا، بلکہ اسی دن یعنی 26 جنوری 1950 میں ہم لوگ قانون کے بھی اعتبار سے آزاد ہوئے، اور 10 بج کر 18 منٹ کا وقت تھا کہ دلی کے لال قلعہ سے اعلان ہوتا ہے کہ اب ہم ہندوستانی قانون کے بھی اعتبار سے آزاد ہیں، اب ہمارے اس ہندوستان میں اپنا قانون ہوگا، اپنا قانون ہوگا اور اپنے لوگوں کو بنائے ہوا قانون ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس قانون کی ایک اہم جمہوریت کی ایک اہم خصوصیت یہ کی گئی کہ اس میں تمام مذہب کے لوگوں کو ایک ساتھ مل کر رہنے کا حق دیا گیا، اور ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی چھوٹ دی گئی، ہر ایک کو اظہار رائے کی چھوٹ دی گئی، اور ہر ایک کو جسٹس کا حق دیا گیا، اور ہر ایک کو بولنے کی آزادی دی